السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حرم الحرام کے اندر بالخصوص اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے ذکر کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ان کا ذکر اور ان کی یاد اور ان کی محبت یہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل اور ادھورا ہے۔ تو کرب و بلا کی سرزمین میں انہوں نے جو قربانیاں دی وہ بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اور یہ خود کس پائے کی ہستیاں ہیں، کس قدر ان کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، وہ تو آپ وقتاً فوقتاً آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان صاحبزادوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ کہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹوں کو چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ کہیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا راکب دوش مصطفیٰ، راکب کا معنی سوار اور دوش معنی کاندھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں میں سواری کرنے والے، یہ بھی حسنین کریمین ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کاندھے پر امام حسین نبی پاک کے کاندھے پہ سوار ہے، تو عرض کیا کہ بیٹے صاحبزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دے رہے ہیں، لمبا کر دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر خود اپنی مبارک زبان کو منہ میں ڈالا اور اپنا لعاب دہن ان کے حلق میں، ان کے سینے میں، ان کے پیٹ میں سب سے پہلے اترا۔ نبی پاک نے ان کے کانوں میں اذان کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرتے اور ان بیٹوں کے رونے کی آواز آتی تو اندر تشریف لاتے اور اپنی بیٹی سے فرماتے کہ بیٹی فاطمہ، حسن اور حسین کو مت رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس قدر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
ان سے محبت کی، ان سے داستان کی، ان سے مودت کی، خود جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، ان دو بیٹوں میں سے خود حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم اور ایک طرف امام حسین، تو فرمایا کہ ان دو میں سے ایک کو رب تعالیٰ آپ کے یہاں بلا لے، اپنے یہاں بلا لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو گوارا کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو جائے، لیکن امام حسین الگ ہوں گے تو مجھے بھی تکلیف، فاطمہ کو بھی تکلیف، حضرت علی کو بھی تکلیف، اس لیے اپنے بیٹے کو الگ کرنا گوارا کیا۔ اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد حضور کے بیٹے کا وصال ہو گیا، امام حسین کو باقی رکھا گیا۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ تو اس قدر محبت ان سے فرمایا کرتے تھے کہ محبت ایک لمبی داستان ہے، اور جب بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ان کی داستان محبت کا ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک اور سبق اس سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے، عاشورہ آتا ہے، 10 تاریخ آتی ہے اور آ کر گزر جاتی ہے، لیکن ہم نے کرب و بلا کے ذریعے سے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے کیا سبق لیا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کی؟ اس کربلا کو ہم نے اپنے اوپر کتنا جاری کیا ہے، کتنا طاری کیا ہے، ہم نے اپنے عادات کے اندر، اطوار کے اندر اور زندگی میں اس کربلا کے ذریعے سے کتنی تبدیلیاں کی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ کرب و بلا کا واقعہ سن لینا اور کرب و بلا کے نام پر بہت سارے کام، نظر و نیاز، فاتحہ، یہ بہترین چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سبق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی آخر بھی کیوں، اتنی بڑی قربانی آخر کیوں دی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو اسی وقت سے شہادت کی خبریں مشہور ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جناب جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ قربان کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے، اور پھر انہوں نے مٹی بھی لا کر دی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مٹی آپ نے ایک زوجہ کو عطا فرمائی کہ جس دن امام حسین شہید کر دیے جائیں گے یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ان کی شہادت کی خبریں پہلے سے ہی مشہور ہو چکی تھی امام حسین کی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا ولادت سے ہی، لیکن پھر بھی آپ غور و فکر کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں کی کہ مولا میرے اس نوازے کو اس قربانی سے بچا لے، اس شہادت سے بچا لے، اس قتل سے بچا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا، انہوں نے کوئی دعا نہیں کی۔ یہ بھی نہیں کہ نبی پاک کے پاس حاضر ہو کر دعا کروا لیتے کہ یا رسول اللہ آپ کی تو ہر دعا مقبول ہوتی ہے اور آپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کی جان کی حفاظت کر لے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عرض نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، اس لیے کہ یہ سارے لوگ جان رہے تھے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس میدان کا مشاہدہ بھی کیا جہاں پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا، وہاں پر بیٹھ کر آنسو بہائے، لیکن کسی نے کوئی دعا نہیں کی، اس لیے کہ یہ دراصل ایک امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے، اپنے بچے کی تربیت اسی انداز میں کر رہے تھے، اسی انداز میں اس کو تربیت دے رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ تمہیں جا کر اسلام کے لیے ایک بہت بڑا جا کر آگے کارنامہ کرنا ہے۔ اور پھر کرب و بلا کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھے کہ کرب و بلا والوں نے بھی میدان کربلا میں کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، تلواریں سامنے ہیں، لاشیں سامنے ہیں، کہیں بیٹا ہے، کہیں بھائی ہے، کہیں چھوٹی عمر کا بچہ ہے، یہ تمام تر چیزیں سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اللہ کی مرضی پہ راضی تھے، صبر تھا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی طرح کا کوئی آہو بکا نہیں، کوئی گریہ زاری نہیں، صرف اور صرف صبر تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے اگر کسی کا حال پوچھا جائے، کسی سے پوچھ لیا جائے کہ جناب کیسا چل رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ پوری ایک لسٹ سنانے لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ بس اوقات تو پوچھنے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے، کسی سے پوچھ کر تو بڑی غلطی کر دی، تو کیا کریں، بس کاروبار نہیں چل رہا ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، بس طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے،
کام میں جی نہیں لگتا ہے، اور اسی طرح کے بس فلاں سے جھگڑا ہے، فلاں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں ہے، یہ معاملات ہے، وہ معاملات ہے، یعنی پوری ایک لمبی لسٹ ہم سنا دیتے ہیں، جبکہ کرب و بلا کے ذریعے سے ہمیں صبر و شکر کا درس دیا گیا ہے، ہمیں صبر و شکر کا درس دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انہوں نے تو کرب و بلا کی سرزمین پر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی طرح کا کوئی واویلا نہیں مچایا، کوئی کسی طرح کا چیخ چلانا، شور مچانا، رب سے شکوہ شکایت کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو، ارے بس کیا کریں یار، اللہ نے ہمارے ساتھ ہی یہ کرنا تھا۔ بعض دفعہ تو انسان ایسے ناشکر کلمات بھول جاتا ہے جو کفر تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا تو مجھے وہ اولاد کیوں نہیں دے دیتا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے، ارے بس بات مت کرو، میرا تو موبائل ہی نکل گیا آج۔ یعنی ہر چیز پہ شکوہ ہے، شکایت ہے، اسی طرح سے مطلب ہمارے پاس شکوہ شکایت کی ایک لمبی لائن ہے، اور ہم اپنے طور سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر سمجھو کہ یہ کام پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کا فرمان سنو، رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری مرضی کے مطابق کام ہوگا تب ٹھیک ہے، اور مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ غلط ہے۔ قرآن کا فرمان سنو، رب فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ان قریب ایسا بھی ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں بالکل ناپسند لگے گی، تمہیں بری لگے گی، لیکن رب فرماتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ کوئی چیز تمہیں بڑی محبوب لگے گی کہ ایسا ہو جائے بس، لیکن رب فرماتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بڑی بری ہے، بڑی بری ہے، اس لیے تمہاری مرضی کے مطابق وہ کام نہیں ہو رہا۔ اور آگے سنیے رب تعالیٰ کتنا بہترین کلام فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں رب نے صاف فرما دیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا مصیبتوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، جان و مال کے نقصان کے ذریعے سے، کھیتی کے نقصان کے ذریعے سے، ہر طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو اس آزمائش پر کھرا اترنا یہی تو ایمان والوں کی پہچان ہے، اور اس آزمائش پر واویلا کرنا، شور مچانا، چیخ چلانا، یہ تو ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ بھائی شور مچانے سے یا ہر کسی کے سامنے اپنی معمولی سی کوئی مصیبت آ جائے، اس کا رونا رونے سے کیا ہوگا کہ وہ مصیبت چلی جائے گی آپ سے؟ بتائیے، وہ پریشانی چلی جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے کہ جب بھی کسی سے ملے تو بس کیا کریں یار، کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، بس بچے نہیں مانتے ہیں، بس کیا کریں، مکان کا سودا کرنے جا رہا تھا، وہ مکان کا سودا ہی نہیں ہو پایا، ارے فلاں والا پلاٹ لینا تھا، بس کیا کریں وہ ہو ہی نہیں پایا، میرے تو فلاں کاغذ ہی تیار نہیں ہو رہے، مجھے تو ویزا ہی نہیں مل رہا ہے، میرا تو فلاں چیز میں نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا تک ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہم میں سے ہر چیز میں شکوہ شکایت، ہر چیز میں مطلب یہ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کرنا، جبکہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ جو چیز تم چاہتے ہو وہ ایسا ہو کہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہی ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا کہ وہ چیز تمہارے ہاتھ میں بری ہو، اور جو چیز تم بالکل ناپسند سمجھتے ہو، بالکل برا سمجھتے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے تمہیں کیا کرنا ہے تمہارے حق میں۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھائے تو اور چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا گلا خراب ہے، اب وہ آپ سے بار بار مطالبہ کر رہا کہ بالکل چل اور بالکل ٹھنڈی مجھے آئس کریم لا کے دو، یا بہترین قسم کا یک نک ٹھنڈا مشروب لا کر مجھے پلاؤ، لیکن آپ نہیں دے رہے اسے، نہیں پلا رہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بچے کی صحت کی فکر ہے، بچے کی صحت کی فکر ہے۔ اسی طرح سے آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا کہ ارے کتنے ظالم باپ ہو، کتنے ظالم باپ ہو، بچے کے مطالبہ پورا نہیں کر رہے ہو، پلا کیوں نہیں دیتی اسے ٹھنڈا مشروب، پلا کیوں نہیں دیتی اس کو آئس کریم خرید کر؟ تو آپ کہیں گے کہ جناب آپ چپ رہے، میں اس کا باپ ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے بچے کے حق میں کیا کرنا ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے کہ تمہیں زیادہ معلوم ہے،
میں جانتا ہوں کہ کب اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ تو جب آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں پتہ ہے کہ بچے کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، اگر یہ چیز کو دی جائے گی تو صحت خراب ہو جائے گی اور اس چیز سے نہیں روکا جائے گا تو یہ بیمار پڑ جائے گا۔ جب آپ یہ جان رہے ہیں تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ تو ہمارا رازق ہے، وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن میں رب نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم کر لے لیا۔ تو رب بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کب کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تم بہتر سمجھ رہے اس چیز میں تمہارے لیے کوئی بڑا خسارہ ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم خسارہ سمجھ رہے ہو اس چیز میں تمہارے لیے بڑا فائدہ ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض غریب لوگوں کا امیر ہو جانا بہت برا ہے، ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور بعض امیر لوگوں کا غریب ہو جانا یہ بھی بہت برا ہے کہ کہیں وہ ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر بھائی راضی رہو، اللہ نے جو دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے۔ ایک بار حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی باندھے ہوا۔ کہا کہ کیوں پٹی باندھے ہو؟ کہا کہ سر میں درد ہے، سر میں درد ہے تو اس سے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سر میں درد ہوا تو تم نے پٹی باندھ لی، لیکن صحت کی بھی کبھی پٹی باندھی؟ صحت طاقت اللہ نے جو دی اس کی بھی کبھی پٹی باندھی؟ یعنی معمولی سی تکلیف ہوئی تو ہر ایک کو دکھا رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اتنی اللہ نے صحت دی، توانائی دی، وہ نہیں دکھاتے۔ ہمارا بھی ہر ایک کا یہی حال ہے کہ ذرا سا کوئی ہمارے خلاف کام ہو جائے، کوئی موبائل ہماری نکل جائے، یا کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، یا کوئی سودا ہمارے طبیعت کو نہ بھائے، یا کوئی چیز ہمیں پسند نہ آئے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہمارے خلاف ہے، جبکہ رب تعالیٰ بہتر جان رہا ہے کہ کیا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیا تمہارے حق میں صحیح ہے۔ تو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، رب کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہی انسان جب اللہ ہزاروں دے رہا ہے، لاکھوں دے رہا ہے، بہت کما رہا ہے، تب اس کا نہیں کرتا کسی کو نہیں پتا تھا آج بڑا روپے چھاپے، آج بہت زبردست اچھا کمیشن کمایا ہے، یا آج بہت زیادہ روپے میرے کو ہاتھ لگے ہیں، یا بڑا سودے منافع کا سودا آج میں نے کیا، تب کوئی چرچا نہیں کرتا۔ یعنی جو شکر والی چیز ہے اس میں ذرا بھی شکر نہیں۔ لیکن ذرا سی دیکھیں انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا سی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے فوراً شکر کے بجائے شکوہ کرنے لگتا ہے، صبر کے بجائے بے صبری کرنے لگتا ہے۔ تو پہلا سبق کربلا کے ذریعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا صبر دیکھیے، صبر دیکھیے، ان کا کرب و بلا کی سرزمین پر سب کچھ سامنے ہے، لوٹا پیٹا پورا خاندان ہے، لیکن ذرا دیکھیے کتنا بڑا صبر ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کربلا کے ذریعے سے کہ وہاں جتنے بھی خواتین تھی، ہماری ماں بہن بیٹیاں، اس سے سبق لے کہ وہ جتنی بھی خواتین تھی، کہیں بیٹے کی لاش ہے، کہیں بھائی کی ہے، کہیں چھوٹے بچے کی ہے، لیکن کوئی بھی خاتون خیمے سے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، یا بے صبری کرتے ہوئے، یا بے پردہ باہر آئی ہو، بالکل نہیں۔ لیکن آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا حال دیکھیں کہ بے پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بے شرمی، بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کہیں بھی کوئی معمولی سا پروگرام ہو، چاہے وہ موت و میت والا ہی کیوں نہ ہو، شادیوں کا تو حال ہے ہی برا، موت و میت والا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی دیکھیں کیا حال ہے۔ بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہے، اور آئے دن اس طرح کی پھر خبریں آتی رہتی ہے کہ آج فلاں بچی فلاں کے ساتھ، فلاں بچی فلاں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے۔ تو ان کو دین سکھایا، بھائی کربلا کی تاریخ انہیں دکھایا کہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بنے وہ، کہ ان کی بیٹیوں نے کس طرح سے وہاں پر بھی پردے کا خیال رکھا، بے پردی نہیں کی، شرم و حیا کو باقی رکھا۔ اسی طرح سے کرب و بلا کے ذریعے سے یہ سبب بھی ملتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ یزیدیوں نے کتنا ظلم و زیادتی کی، لیکن آج تاریخ میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ان کا پورا کا پورا جو بھی بری جماعت تھی، 22,000 کا لشکر تھا، کوئی نہیں ملے گا آج تاریخ کے اندر جو یہ کہہ دے کہ میں اس یزیدی لشکر سے ہوں جو امام حسین کے مقابل میں کربلا میں آیا تھا۔
لیکن الحمدللہ کرب و بلا کی سرزمین پر امام حسین کے رفقا جانثار خاندان نبوت کے یہ چشم و چراغ جو تھے ان میں سے صرف ایک امام زین العابدین بچے تھے، لیکن آج دنیا بھر کے اندر سادات حضرات کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی سبق سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے نا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے جو چیز، وہ بڑھتی ہے۔ دیکھیں یہ کربلا کا جو منظر تھا، اس میں خاندان نبوت کے سارے افراد شہید کر دیے گئے، صرف ایک امام زین العابدین بچے، اور وہاں پر تو ہزاروں لوگ گئے ہوں گے واپس، یزیدیوں میں سے تو ہزاروں لوگ پلٹ کر واپس چلے گئے ہوں گے وہاں سے کربلا سے، لیکن آج تک ہے کوئی بتاتا ہو نام لے کر کہ میں اس یزیدی لشکر میں سے ہوں جو کربلا میں امام حسین کے مقابل میں آیا تھا؟ کوئی ہے بھائی بتائیے؟ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی نسلیں ختم کر دی، مٹا دیا، زمین کو پاک کر دیا ان لوگوں سے۔ لیکن امام حسین کے خاندان کے، ان کے گھر کے کتنے لوگ آج بھی اللہ کے کرم سے سادات حضرات ہیں، سید حضرات ہیں، آج بھی دنیا کے اندر بے شمار تعداد میں ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ جو چیز راہ خدا میں تم لگاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری صحت اچھی رہے، ہمارا بدن بالکل ہٹا کٹا رہے، تو اس بدن کو اللہ کی راہ میں لگا دیجیے، اللہ کی راہ میں یعنی نمازیں پڑھنے میں لگا دیجیے، روزہ رکھنے میں لگا دیجیے۔ اور یہ سبق تو ہمارے سامنے ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی ہیں اور کتنے وہ ہیں جو بے نمازی ہیں۔ نمازی اور بے نمازی کا آج بھی اگر آپ موازنہ کریں گے تو اس عمر کو وہ بے نمازی نہیں پہنچا، لیکن گلی محلے بستی میں بستر پکڑے ہوا ہے، کھاٹ پکڑے ہوا ہے، تخت پکڑے ہوا ہے، چلنا پھرنا بس کا نہیں ہے۔ لیکن جو نمازی بندہ ہے جس کو اللہ نے اچھی خاصی عمر بھی ہو گئی، لیکن آج بھی ہم لوگ ان کو چلتے پھرتا دیکھ رہے، صحت صحیح ہے، آنکھیں اچھا کام کر رہی ہے، دماغ بالکل صحیح کام کر رہا، کیوں؟ نماز کی برکت ہے، یہ سب نماز کی برکت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن صحیح رہے، ہماری صحت صحیح رہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیجیے، ذکر کیجیے، اس سے اللہ کا ذکر کیجیے، رسول کا ذکر کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، کلمہ شریف پڑھیے، تسبیحات پڑھیے، تو زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، زبان میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے، تو اس مال کو راہ خدا میں لگا دیجیے، تو مال میں برکت ہو جائے گی۔ یہ ہر چیز کا یہی طریقہ ہے کہ جو چیز بھی راہ خدا میں لگائی جاتی ہے رب تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ اور آخری سبق جو امام حسین نے کرب و بلا کی سرزمین سے ہمیں دیا، وہ سبق یہ دیا کہ امام حسین جب آخری وقت میں شہید کیے گئے تو آپ کا سر اس وقت بھی سجدے میں تھا، اس وقت بھی سجدے میں تھا، اس وقت بھی آپ کو نماز کی فکر تھی۔ یعنی نانا کے دین کے لیے امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر سکتے تھے، شریعت بھی اجازت دی ہے، ایسے حالات میں شریعت بھی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر آپ وہاں کمپرومائز کر لیتے تو رہتی دنیا تک یہ سبق مل جاتا کہ نبی کے نواسل یہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے امام حسین نے نانا کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دی، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کوفہ گئے، وہاں سے کربلا آئے، بہت پیاس برداشت تھی، سب کچھ سہا، لیکن یہ کہ نانا کی شریعت پر کوئی آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کیا۔ لیکن آج ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں، پنج حسن کے غلام ہیں، امام حسین کے وفادار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارے نام بھی حسینی ہے، لیکن حال یہ دیکھیے کہ نمازوں کا ہمیں فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام حسین نے تو کربلا کی سرزمین پر بالکل تپتے ہوئے ریگستان میں ہزاروں تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائی تم کیسے حسینی ہو تو بستروں پر بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن روم میں رہ کر، اپنے تخت اور مسجد پر بیٹھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ کل بروز قیامت امام حسین کا سامنا ہوگا اور کہیں گے تو میری غلامی کا دعویٰ کرتا تھا، میں نے تو کربلا میں نمازیں نہیں چھوڑی، تو نے گھر میں بیٹھ کر نمازیں چھوڑ دی۔ کیا منہ دکھائیں گے بتائیے؟ نماز فجر، ارے بھائی میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، میں تو بیدار ہی نہیں ہو پاتا۔ جناب ڈیوٹی کب جاتے ہو؟ 7:30 بجے آنکھ کھل جاتی؟ ارے نہیں، بالکل آنکھ کھل جاتی ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جو اگر نہیں جاؤں گا، وقت پر نہیں پہنچوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا نوکری سے۔ نوکری کی فکر ہے مسلمان کو، ٹرین نہیں چھوڑتی مسلمان کی، بس نہیں چھوڑتی، فلائٹ نہیں چھوڑتی، میٹنگ مشورے نہیں چھوڑتے، دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں چھوڑتی، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ ظہر بہت زیادہ کام رہتا ہے، عصر ارے بہت زیادہ بزی رہتا ہوں،
مغرب میں پتہ ہی نہیں، بس دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے، عشاء میں بس کھانا پینا اور ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں. یہ تو حال ہے ہمارا. اور دعویٰ ہے کہ حسین پنجتن کا غلام ہوں. امام حسین نے تو کربلا سے یہ سبق دیا کہ آخری وقت میں بھی تمہاری نمازیں نہیں جانی چاہیے. یہ کہو کام سے کہ کام نماز کے لیے وقت ہے، کام بعد میں ہے، نماز پہلے ہے. نماز پہلے ہے، کام بعد میں ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ نمازوں کی فکر کرے. امام حسین کے اس کرب و بلا کے واقعے کے ذریعے سے سبق لے اور سیکھے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں. اور پھر امام حسین کا یہ بھی سبق تھا، یزید یہ سمجھتا تھا کہ مائٹ از رائٹ، کہ جو طاقت ہے وہی حق ہے، جو طاقت ہے وہ حق ہے. لیکن امام حسین کا پیغام یہ تھا رائٹ از مائٹ، یعنی جو حق ہے وہی طاقت ہے. آج بھی دنیا میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو طاقت ہے وہ حق ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو حق ہے وہ طاقت ہے. تو آج ملک بھر کے اندر بہت بالکل مطلب لوگوں میں خواہیاں پیدا کی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، اور لوگوں میں اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا، گودی میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں روز یہ پروسا جا رہا ہے، جس کا نتیجے آنا شروع ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں جے پور ممبئی ٹرین کے اندر کیا حادثہ ہوا ہے، اور ابتدائی میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس کا ذہن خراب تھا. دیکھیے ایک عقل مند آدمی کو یہ فیصلہ کوئی مانے گا اس بات کو؟ اگر اسی کی جگہ اس کا نام چیتن کے بجائے کوئی عبداللہ ہوتا، کوئی عبد الرحمن ہوتا، یا کوئی ایسا نام ہوتا، تو اب تک پتہ نہیں کون کون سی دھارائیں اور کس کس سنگٹھن سے اس کا جوڑ دیا جاتا. اندازہ لگائیے آپ نفرت کہاں تک جا رہی ہے. تو اس لیے اس نفرتوں کے ماحول میں ہم کو تو محبت کا پیغام عام کرنا ہے. اللہ کرم سے ہم محبت والے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے، اپنی سرزمین سے محبت کرنے والے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے. ہمیں لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچانا ہے، اور باقی اس طرح کے نفرت کے ماحول سے بچ کے رہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اپنے لیے آواز ضرور بلند کریں. ایک حضرت علی فرماتے ہیں کہ ظالم کے خلاف یا ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھے گا بندہ تو اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھتا ہے تو بندہ اتنی زیادہ پھر قربانی دینی پڑتی ہے. اور ظلم کی حکومت، ظلم کی جو سلطنت ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی ہے.